الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. صدق اللہ. محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کے بارے میں ایک مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں حالات کے کیسے بھی نشو و فراز آ جائیں، اپ ڈاؤنس ہو جائیں، تمام مراحل میں اللہ کی کتاب ایمان والوں کو رہنمائی کرتی ہے. یہ بات جو میں نے عرض کر دی ہے یہ قرآن مجید کے ایمان سے متعلق ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم مسلمان پوری دنیا میں اس تقاضے کو پورا نہیں کر پائے. دنیا میں جب بھی حالات بدلتے ہیں، کچھ نشے و فراز آتے ہیں، کچھ تنگی آتی ہے، کچھ کشادگی آتی ہے، تو ہم قرآن مجید کے ان تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہم کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن مجید کی رہنمائی نہیں لیتے ہیں تو وہ مسئلہ بجائے حل ہونے کے مزید الجھ جاتا ہے. یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ غور کریں گے تو یہ بات بہت واضح طور پر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. میں ایک اشارتاً ایک مثال دیتا ہوں صرف کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء ومن یتولھم منکم فانہ منہم. یہ آیت اگر آج کا عالم ہے، اس وقت کا جو گلوبل سچویشن ہے، سینیریو ہے، آپ دیکھیں گے تو یہ آیت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بالکل آج کی رہنمائی کر رہی ہے، جبکہ 1500 سال پہلے نازل ہوئی ہے. اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بنانا، یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بنانا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. تم میں سے جو کوئی ان کو اپنا سرپرست بنا لے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. یہ بات اگر آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ جیسے بالکل آج کے حالات کے نقد کے رکھ کر کے جو خالق کائنات ہے وہ مسلمانوں کو اشارہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو لوگ ان کو اپنا سرپرست بنائیں گے، اپنا ولی اور رازدار بنائیں گے، وہ انہی میں سے شمار ہوگا. یہ بات کتنی سخت ہے. ایک آدمی اپنے اندر ایمان کے ہونے کا احساس کرے، دعویٰ کرے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی یہ ضرب پڑ رہی ہو کہ تم میں سے جو لوگ یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست بنائیں گے ان کا شمار ایمان والوں میں نہیں ہوگا، ان کا شمار انہی میں سے ہوگا. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں یہ تو ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا. سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. اے نبی، یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، آپ سے خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کرنے لگیں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود و نصارہ اس بات کی توقع کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی پیروی کریں، آپ ان کے بنائے ہوئے خطوط اور ان کے ذریعے پرووائڈ کیے ہوئے گائیڈ لائنس پر آپ چلیں، تو جب نبی کے بارے میں ان کے یہ منصوبے ہیں یا ارادے ہیں تو نبی کی امت تو یقیناً نبی سے بہت ہلکی ہے. تو یہ میں نے مثال آپ کو دی ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم قرآن مجید سے پوچھیں گے کہ آج کے حالات میں ہم کیا کریں، تو یہ اللہ کی کتاب علم کا مخزن ہے، یہ اس کی عطا کردہ رہنمائی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے، جس میں اقوام و ملل کو ترتیب دیا ہے. حالات جس کی مٹھی میں ہے، کوئی پتا اس کی مرضی کے بغیر نہیں کھڑک سکتا. بس امتحان کی بات یہ ہے کہ ایمان والے اس کے دیے ہوئے لائن پہ چلتے رہیں، سخت حالات آ جائیں تب بھی وہی رہیں، اور حالات خوشگوار ہوں پازیٹیو ہوں تب بھی وہ اسی راستے پہ چلتے رہیں. یہ امتحان اہل ایمان کا ہے. یہ میں نے جو ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ سورہ حدید کا جو پہلا رکوع میں نے پہلی حاضری کے موقع پر اس موقع پر جب پڑھا تھا تو اس کا آدھا حصہ میں نے پڑھا تھا. اس کے بعد آدھا رکوع میں نے رکھ دیا تھا کہ بات زیادہ پھیل گئی تھی اور وقت کی تنگی بہرحال، اور یہ قرآن مجید ہے اور ہم عجم کے لوگ ہیں، یقیناً ہم کوئی عرب نہیں ہیں، تو الفاظ جس طرح کوئی عرب سمجھتے ہیں یا مفسرین نے جتنے آسانی سے سمجھا دیا ہے، ہم لوگ وہ تفسیر میں بھی سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے. تو میں نے اسی لیے وہ ٹکڑا پڑھا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اور اپنے کمالات کا ذکر کیا ہے. میں اس کا صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور وہ بہت غالب ہو کر کے رہنے والا اور بہت حکمت والا ہے. اسی کی بادشاہی ہے آسمان و زمین میں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی پوشیدہ اور باطن ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اسی نے زمین اور آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اس کے بعد عرش پہ متمکن ہوا، جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، اس کے علم میں ہے جو زمین سے نکلتا ہے، اور جو زمین آسمان میں چڑھتا ہے اسے جانتا ہے، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بہت گہرائی کے ساتھ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اس کے بعد فرمایا گیا تھا کہ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کے پاس ہے اور تمہارے تمام معاملات اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ تمہارے سینوں میں تمہارے دلوں کے رازوں تک سے واقف ہے. اتنی آیات ہم نے پڑھی تھی اور میں نے آپ کو اشارہ بھی کیا تھا کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہیں، جس لڑائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 واقعے پیش آئے. ایک تو یہ کہ آپ خود زخمی ہو گئے، آپ کے 2 داد شہید ہو گئے. دوسری بات یہ ہوئی کہ مسلمانوں کو ایک بہت ہی تلخ تجربہ ہوا کہ جو 1000 لوگ جو کفار کے مقابلے میں نکلے تھے اس میں سے 300 جو منافقین تھے وہ الگ ہو گئے اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 مخلص اہل ایمان رہ گئے 3000 کے کافروں کی فوج کے مقابلے میں. یہ وہ منظر تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یعنی گویا کہ سخت ہلا مارے گئے، سخت آزمائش سے دوچار کیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے منہ سے جب وہ کڑیاں جب نکالی گئیں جو چپ گئی تھی اندر تو نکالا گیا تو آپ کے دونوں دانت باہر آ گئے اور آپ کے منہ سے خون کا فوارہ نکل پڑا. روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایسے خون ہاتھ میں لے لیا، ایسے آسمان کی طرف اچھالا اور کہا کہ اللہ وہ قوم آخر کیسے فلا پائے گی جو تیرے پیغمبر کے خون سے تیل ہے. یہ اتنے سخت حالات تھے. اس کے بعد پھر وہ مرحلہ چل رہا تھا جس میں 10,000 لوگ مدینے کو گھیرنے والے تھے.
یا گھیر چکے تھے، گھیرنے والے تھے، جہاں تک قرائن بات کر رہے ہیں کہ احزاب کی یعنی خندق والی لڑائی کا پورا منظرنامہ تیار ہو رہا تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ جان و مال ہر چیز کی بازی لگانی پڑے گی۔ اگر آج تم کو فیصلہ نہیں کر پائے تم کہ تمہیں آج فیصلہ کرنا ہے، اپنے جان و مال کی بازی لگا کر کے فیصلہ کرنا ہے کہ عرب کے اندر اس سرزمین پر اسلام کو رہنا ہے یا کفر کو غالب ہونا ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم آج اس چیز کو زیادہ محسوس نہیں کر سکتے، لیکن تاریخ کے اس مرحلے میں جا کے دیکھیں کہ کل ملا کر کے 700 لوگ اسلام کے لیے لڑنے والے پوری دنیا کے اندر، اور ظاہر ہے پوری دنیا میں کہیں بھی آپ کے لیے کوئی پازیٹیو فضا نہیں تھی، کوئی مثبت ماحول نہیں تھا۔ جو اپنے رشتہ دار تھے، اقربا تھے، خاندان اور قبیلے کے لوگ تھے، وہ خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ ایسے میں کیسے اس بات کا امکان بن رہا تھا کہ اسلام غالب ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ابھارا کہ بالکل اس وقت طے کر لو کہ اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینا ہے، اور اگر تم ایسا طے کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی اور اسلام غالب ہوگا۔ یہ فیصلہ مسلمانوں کو کرنا تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص مسلمانوں سے کہا کہ اپنے مال کو خرچ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور چنانچہ جو ٹکڑا میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں مال کے خرچ کرنے کے بارے میں خاص طور پر اس میں اشارات موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو پچھلا جملہ ختم ہو رہا تھا کہ وہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ تمہارے دلوں میں اگر یہ ہے کہ یہ اپنی جان اور اپنی جمع پونجی سب بچا کے رکھو، اللہ کو غالب کرنا ہوگا تو اپنے دین کو غالب کر لے گا، اگر تمہارے دلوں میں یہ ہے اور تم قربانی نہیں دینا چاہتے ہو تو یاد رکھو یہ باتیں لوگوں سے تو چھپی ہو سکتی ہیں، تم اسے اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ پھر فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ ایمان والوں سے کہی جا رہی ہے۔ یہ بات ایمان والوں سے کہی جا رہی ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایمان والوں سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، جب ایمان والوں سے کہا جائے کہ اللہ کی اطاعت کرو، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان کا صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، ایمان کا خالی خالی دعوی کافی نہیں ہے، بلکہ سچے طور پر اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پورے سچے ایمان کا مظاہرہ کرو۔ یہ اسلوب کئی جگہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ سورہ صف کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور سنیے گا اس کو ترجمہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا تم کو وہ تجارت بتائی جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تو ایمان لاؤ، تؤمنون باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ اوپر خطاب کس کو؟ ایمان والوں کو کیا گیا، ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اور پھر کہا جا رہا ہے دیکھو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ مطلب جو تم نے دعویٰ کیا ہے ایمان کا، وہ ایمان کا دعویٰ دل کی اور خلوص کی گہرائیوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو گویا یہاں کی وہی بات دی جا رہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو کشمکش حق و باطل بالکل صاف ہے کہ کفر کوشش کر رہا ہے کہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ دے، اور اسلام کو ثابت کرنا ہے کہ وہ سرزمین میں نہ صرف کہ موجود رہے گا بلکہ غالب ہوگا، تو یہ کشمکش تم سے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اگر آج بھی تمہارے ذہنوں میں یہ آ گیا کہ نہیں کچھ بچا کے رکھنا ہے، تو اسلام کے غالب ہونے کا خواب یہ اس میں تمہارا کوئی رول نہیں ہو پائے گا۔ تو فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور آگے کا جملہ ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اللہ نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں تصرف دیا ہے، جو تمہارے قبضے میں جو چیزیں دی ہیں، جن پہ تم کو استخلاف دی، تم کو نگراں بنا دیا ہے، ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایک اشارہ ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ مال جو تمہارے پاس ہے اس وقت، اس پر اللہ نے تمہیں نگراں بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، جانشین بنایا ہے۔ یہ آج تم اس کے جانشین ہو، کل اس کے جانشین کچھ اور لوگ ہیں۔ یہ مال جو آج آپ کے پاس ہے، جو بہت ہی کشادگی کا رزق آپ کے پاس ہے، آپ کا یہ بات کتنی قرآن نے کتنی بڑے راستے پردہ اٹھا دیا ہے
کہ یہ مستخلفین فی جس پر اس نے تم کو آج خلیفہ بنایا ہے، آج اس نے تم کو خلیفہ بنایا اس مال پر، اسباب پر، دولت پر، یہ اس کا خلیفہ کل کوئی اور تھا، یہ کل کسی اور کے قبضے میں تھا، یہ مال آج تمہارے قبضے میں ہے، آج تم اس کے نگراں ہو، اور سن لو ان قریب وہ وقت آ جائے گا جب یہ تمہارے ہاتھ سے پھسل کے دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اب دوسرا اس کا خلیفہ ہوگا، تم اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ دو طریقے سے ہوتا ہے، یا تو آدمی کے پاس بہت مال ہے، بہت اسباب ہے، بہت اس کے پاس ایسٹ ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے اچانک حادثہ ہوتا ہے اور اس کا سب کچھ لوٹ جاتا ہے، ایک دم محروم ہو جاتا ہے۔ آپ سے فرض کروں، میں نے خود مطلب آپ میں سے بہت سے لوگ مجھ سے عمر میں کافی بڑے ہوں گے کہ میں نے خود دیکھا ہے جیسے لوگوں کو کہ کئی سو بیگھے ان کے پاس جائیداد تھی، میں نے ان کو بھیک مانگتے دیکھا۔ ہمارے گھر کے پاس ایک صاحب آتے تھے، ابو ان کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، آ جاتے تھے، گھوڑے سے آتے تھے، آ جاتے تھے، بہت ان کی خاطر تواضع ہوتی تھی، جانے لگتے تھے تو باقاعدہ غلہ بورے میں بھر کر کے ان کی گھوڑی میں ادھر ادھر لاد دیا جاتا تھا، وہ بیٹھ جاتے تھے، کسی طرح چلے جاتے تھے۔ تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس علاقے کے بہت جو ہے آسودہ حال اور بہت ہی زمیندار آدمی تھا یہ شخص، اور ایسے ہی عیاشی میں اور فضول خرچی میں سے تباہ کر لیا اپنے آپ کو، اپنے بچے کے لیے فیس دینے کے پیسے نہیں تھے اس کے پاس، مانگتا تھا باقاعدہ۔ تو یہ مما جعلکم مستخلفین فی، یہ مال جس سے آج اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، آج نگراں بنایا ہے، کل یہ کسی اور کی نگرانی اور تصرف میں تھا، آج تمہارے پاس آ گیا ہے، اور بالکل یقینی بات ہے کہ جس طرح دوسروں کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہے، یہی بالکل یقینی ہے کہ تمہارے پاس سے دوسروں کے پاس چلا جائے گا، یہ بالکل یقینی ہے۔ اور اس کی جو جانی کی شکل ہوتی ہے، کبھی حادثے کی شکل میں تمہارے دشمنوں کے پاس چلا جائے گا، کبھی جو ہے کسی اور شکل میں دوسروں کے پاس جائے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ تم اس دنیا سے نارمل انداز میں جاؤ گے اور تمہارے بعد تمہارے ورثہ اس مال کے خلیفہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، اب یہ بات بھی بہت سمجھنے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز فتنہ رہی ہے، وہ فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اب سے میں کر رہا ہوں ساتھ تنہائی میں کبھی اس پہ غور کیجیے کہ کتنے بڑی راز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا دیا کہ یہ مال، یہ اللہ کی نعمت ضرور ہے، اس سے ہمیں آسائش اور کشادگی اور جو ہے کمفرٹ حاصل ہوتا ہے، لیکن اتنا بڑا امتحان ہے، اتنی بڑی آزمائش کی چیز ہے یہ کہ ایک اچھے لوگ جب مال کی فراوانی اور کشادگی آتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، کل کم تھا آج زیادہ ہوا تو آج زیادہ اللہ کا شکر ادا ہوتا، وہ بالکل اللہ کے شکر سے ان کا رشتہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، اور بالکل پورا کا پورا گھر، پورا خاندان، اس کا رخ اللہ سے بالکل مخالفت میں چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا میری امت کا کتنا مال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو آدمی کہتا ہے، یہ حدیث تو بہت ہی، یہ حدیث کا تعلق ہر آدمی سے، جو آدمی بالغ ہو گیا، ذرا بھی باشعور ہے، ہر آدمی کو سوچنے کی اس میں بات ہے۔ آپ نے فرمایا آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو بس وہ ہے جس کو اس نے کھا لیا، پہن لیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا۔ جو آپ نے کھایا اور پہنا وہ آپ کا مال رہا، اور جو آپ نے اللہ کے یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی خاطر اپنے لیے محفوظ کر دیا آخرت میں، وہ آپ کا مال ہے۔ بقیہ آپ نے فرمایا کہ بس بقیہ تو تمہارے ورثہ کا ہے، تمہارے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی تدبیر ہوگی سب دخل بخر ہو جائے گا، سب بٹ جائے گا، اور لوگ اپنے اپنے دعوے پیش کر کے اس پہ قابل، چاہے میرا مال ہو، چاہے آپ کا مال ہو، چاہے کسی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپروچ جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یعنی آپ کا حقیقی مال کیا ہے، یہ جو تصور دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں اس پہ واقعتاً غور کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن آپ کے بیوی ہم سب کی مقدس ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک بکری ذبح ہوئی، تو انہوں نے بکری ذبح کرایا اور سب گوشت بٹوا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شامی کا گوشت بہت پسند تھا، تو اتنا چھوٹا سا ٹکڑا رکھ لیا، بقیہ سب بٹوا دیا۔ تھوڑی دیر میں آپ آئے، آپ کو معلوم تھا کہ بکری ذبح ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ کچھ بچا ہے؟
اس پیغمبر کے ہم اور آپ امتی ہیں. آپ نے پوچھا کہ عائشہ کچھ بچا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہماری مقدس مان نے فرمایا اللہ کے رسول ایک شانے کے علاوہ کچھ نہیں بچا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک شانے کے علاوہ کچھ نہیں بچا ہے. فدا اٹھنی ہوگی ہم اور ہمارے ماں باپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس شانے کے علاوہ سب بچ گیا. اس شانے کے علاوہ سب بچ گیا ہے. جو بھی تم نے بانٹ دیا، جو بھی تم نے لوگوں کو دے دیا، وہ سب بچ گیا. یہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مقدس ماؤں کی فرمائی ہے. گھر کا یہ ماحول بنایا ہے. ورنہ میں بہت صفائی کے ساتھ بات کر سکتا ہوں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کا دسترخوان فرشتے لگاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے. آپ صرف تہبند میں باندھے تھے، چٹائی بچھی ہوئی تھی کھجور کے پتوں کی. آپ کرتا نہیں پہنے تھے، ایسے ننگی پیٹ تھے. پیٹ پہ اس چٹائی کے برتنوں کے نشانات پڑ گئے. آپ جب حضرت عمر آئے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. حضرت عمر نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رو پڑے. آپ نے فرمایا کہ عمر کس چیز نے تمہیں رلا دیا، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ قیصر و کسریٰ تو مخملی گدوں پہ آرام کرے اور دونوں جہان کا سردار چٹائیوں پہ سو. انتہائی ادب کے ساتھ ہم نے سے ہر ایک کو اپنے سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخملی گدے نہیں مل سکتے؟ بغیر کسی تکلف کی کہا جا سکتا ہے فرشتوں کے بنے ہوئے مخملی گدے آپ کو حاضر کیے جاتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح دیکھ کے عمر جب رو پڑے آپ نے فرمایا عمر یہ ہے وہ اصل راز، وہ بات ہے جو ہماری نگاہ سے اچھل جائے. آپ نے فرمایا عمر ان کے لیے صرف دنیا ہے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں. ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں ہیں. تو مومن کا اور کفار اور باغی اور سرکش لوگوں کا جو نقطہ نظر ہے، جو ایٹیٹیوڈ ہے، وہ بالکل الگ الگ ہے. ہمیں اس دنیا میں بھی جائز حدود میں رہ کر کے کھانا کھانا ہے، کپڑا پہننا ہے، پانی پینا ہے اور اپنے جو ہے ضروریات کی چیزوں کو حاصل کرنا ہے اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں جنت کی امید رکھنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. لیکن یہ جو اللہ کے باغی اور اللہ کے منکر ہیں ان کو جو کچھ دیا گیا ہے بس اسی دنیا کے اندر. تو یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو یہ حالات ہے تمہارے، کفر اور اسلام کی یہ کشمکش چل رہی ہے، ایسے نہیں تو دیکھو تم ایمان لاؤ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اللہ پر ایمان لاؤ، تم اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ رب العالمین پر ایمان کا تقاضا ہے کہ جو قانون اللہ کا ہے وہ اپنی زندگی میں بھی تم غالب کرو اور اس زمین پہ بھی غالب کرو. جو قانون اللہ کا ہے وہ قانون تمہاری اپنی زندگی پہ بھی جاری و ساری ہو، اپلائی ہو اور اس زمین پہ بھی اپلائی ہو. اور جب یہ کام کرو گے تو اپنا وقت بھی دینا پڑے گا، صلاحیتیں لگانی پڑے گی، ٹکراؤ بول لینا پڑے گا، مال خرچ کرنا پڑے گا، اپنی جان تک قربان کرنی پڑ سکتی ہے. تو فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، اور فرمایا کہ وہ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور جن چیزوں پہ اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، جن چیزوں پر جس مال و دولت پہ تم کو نگراں بنایا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ جو بات کہی گئی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو صحابہ نے اس کو کس انداز میں لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعتاً نبی کی تربیت سے جو صحابہ کی زندگیاں بنی ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے لیے اعلان کیا کہ سب لوگ لے کے آئیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس دن 40,000 درہم تھے. تو انہوں نے کہا کہ آج تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، آج آدھا پورا دے دیتا ہوں. اللہ پورے گھر کے اسباب کو بھی آدھا کیا، 40,000 میں سے 20,000 نکالا، اللہ کے نبی کے پاس لے گئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کچھ بچوں وغیرہ کا حق کا خیال رکھا ہے، ان کا خیال رکھا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول ان کے لیے آدھا ان کے لیے چھوڑ دیا ہے، آدھا یہاں لے آیا. تھوڑی دیر میں لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، اپنے بکری کے گلے میں جو رسی باندھتے تھے وہ بھی اور بکریاں بھی لیے ہوئے سب لدے پھدے آ رہے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو بکر بال بچوں کے لیے کچھ خیال کیا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام کہا. اقبال نے
بہت عجیب و غریب انداز میں کہا ہے کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ تو یہ جو بات کہی گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کو مما جعلکم مستخلفین فی، یہ احساس رکھو کہ تم اس کے نگراں بنائے گئے ہو، تم اس کے مالک نہیں ہو۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی تو اس کی ہے۔ دیکھیے انسان یہی غلط ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ہم نے قریب 900 سال حکومت کیا، لیکن بہت کم لوگ ایسے رہے ان 900 سال کی حکومتوں میں بادشاہ جنہوں نے یہ سمجھا ہو کہ میں بادشاہ نہیں ہوں۔ بادشاہ سمجھتے تھے، ایسے ایسے ایک نام چھوٹا سا ہوتا تھا اور پورا لقب نام لیا جاتا تھا، تو جو ہے فاتح جو ہے بحر و بر کہا جاتا تھا، فتح الظفر کہا جاتا تھا، اور اکبر نے اپنے نام کے ساتھ ذل الہی بڑھوا دیا تھا۔ یہ سب نام، یہ سب کیا اشارات کرتے ہیں کہ بندہ بندہ نہیں رہ گیا ہے۔ بندے کی شان تو بندہ رہنے میں ہے۔ اقبال نے یہ بھی کہا کہ مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی، مجھے پوری دنیا کی بادشاہت دے دی جائے اور کہا جائے تو اللہ کا بندہ نہ رہے، اللہ کے بندگی سے انکار کر دے، تجھے پوری دنیا دے دی جائے گی تو میں اللہ کی بندگی دے کر کے پوری دنیا کی بادشاہت نہیں لے سکتا۔ انسان کا تو اصل مقام ہے بندہ رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات وہ اس واقعے میں ہے کہ اللہ کے نبی کو خود اس بات کا احساس رہتا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ دیکھو جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، جس کے تم نگراں ہو، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایک صحابی ہیں، مزدور آدمی ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، روز مزدوری کرتے ہیں تو روز کھاتے ہیں۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کیا خیال ہے نیک وقت تمہارا، اس کام میں سب لوگ حصہ لے رہے ہیں، ہم محروم ہو جا رہے ہیں، ہم تو جو صبح کرتے ہیں اسی کو کھاتے ہیں۔ اور مان جائیے اس نیک بیوی کی سعادت اور اس کی سخاوت پر اس نے کیسی سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا ایسا ہے جو آپ دن میں محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا کیجیے، اس کام میں سعادت میں حصہ لینے، شریک ہونے کے لیے آج آپ رات میں بھی مزدوری کر لیجیے، اگلے دن ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے، آج رات میں مزدوری کر لیجیے اور یہ اللہ کے نبی کو دے دیجیے۔ حدیث میں آتا ہے رات بھر انہوں نے پانی چلایا، بالکل صبح صبح کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں لیتے تھے، ٹیک لگائے تھے، جنگی حالات تھے، تبوک کی لڑائی کا منظر چل رہا تھا، جو اللہ کے نبی کے زمانے میں سب سے بڑی قوت یعنی سپر پاور روم سے لڑائی کا اندیشہ ہو گیا تھا، اس کے لیے تیاریاں چل رہی تھی۔ وہ صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے آ کے بیٹھ گئے، جانتے تھے کہ حضور میری غریبی کو جانتے ہیں، ابھی میں کہوں گا کہ یا رسول اللہ میں لایا ہوں اس کام کے لیے، ابھی آپ کہیں گے کہ تم غریب ہو، تم تو خود مستحق ہو، اس کو لے جاؤ، جاؤ تم خود اس کو کھا پی لو۔ تو آئے، سلام کرنے کے بعد بیٹھ گئے، اور جو پہلا جملہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا یا رسول اللہ آپ مجھے واپس کر دیجیے۔ یا رسول اللہ آپ مجھے واپس کر دیں گے؟ یا رسول اللہ میرا دل ٹوٹ جائے گا، اس کام میں شریک ہونے سے میں محروم ہو رہا تھا، تو اس کام میں شرکت کے لیے میں نے رات بھر اس وقت پانی چلایا ہے، یہ کچھ سے کھجورے لے کے آیا ہوں، یا رسول اللہ آپ اس کو لے لیں، قبول فرمائیں۔ حدیث میں آتا ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، زور سے ایک دم آپ بولے علی، حضرت علی لپک کے آئے کہ یا رسول اللہ لبیک، میں حاضر ہوں، آپ سے سامان لے جاؤ، تبوک کے لیے جتنا کچھ آیا ہوا ہے ایسے ان کھجوروں کو اس کے اوپر بکھیر دو، ان سے برکتیں ابل رہی۔ اسلام نے یہ سکھایا جن کے پاس مال ہے، اسباب ہے، وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ تبوک کی جو لڑائی ہوئی تھی، اس لڑائی کے لیے 1/3 پورا خرچ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اکیلے دیا۔ یہ لوگ جن کو یہ راز معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مال میرا نہیں ہے، اس پہ میں نگراں بنایا گیا ہوں، یہ مال کل پھسل کر کے میرے پاس سے چلا جائے گا، اب اس وقت جب یہ طے ہے کہ یہ چند دنوں میں میرے پاس سے چلا جائے گا، تو آدمی کے اگر عقل اس کی کام کر رہی ہے تو اس کو یہ کہ بھئی ٹھیک ہے کھانا اچھا کھا لیا جائے، کپڑا اچھا پہن لیا جائے، لیکن اس کو آگے بھیج کر کے اپنا خزانہ محفوظ کر لیا جائے، جو آخرت کا بیلنس ہے اس کو مضبوط کر لیا جائے، ورنہ یہ تو کل میرے پاس سے چلا ہی جائے گا۔ یہ چیز سمجھنا چاہیے، اس لیے یہ لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مستخلفین فیہ، اور فرمایا کہ فالذین آمنوا منکم
وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ۔ تو دیکھو یہ جو نازک حالات میں اس وقت جو کفر و اسلام کی کشمکش بالکل کانٹے کی چل رہی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رات کو رات اور دن کو دن نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کفار سے ہر طرف خطرہ رہتا تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینے میں کئی سال ایسا رہا کہ ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا کہ کہیں یہودی اور منافقین آپس میں سازش کر کے اللہ کے نبی پہ حملہ نہ کر دیں۔ اس لیے صحابہ باقاعدہ اللہ کے نبی تو نہیں ہو کرتے تھے زیادہ، لیکن صحابہ نے اپنی باری بنا لی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ آپ آرام کرتے تھے یا دن کے اوقات میں بھی 2-4 صحابہ وہاں مسجد کے پاس لگے رہتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جو ان لوگوں نے ایثار کا جذبہ پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جب یہ آواز لگائی، بہت سارے لوگوں نے اپنی سکت کے اعتبار سے اپنا سب کچھ لا کر کے دیا۔ اللہ نے فرمایا تو ایمان لاؤ اور اللہ اور خرچ کرو۔ فرمایا لہم اجر کبیر، ان کے لیے ان کا اجر ہے۔ اور کیسا اجر ہے؟ دیکھیے اس دنیا میں اگر آپ سے کوئی کام لے، اپنے کام میں آپ کو لگانے کو کہے اور اس کے بعد کہے کہ اس کے لیے بہت بڑا ہم آپ کو انعام دینے والے ہیں، اس کا بہت بڑا بدلہ ملے گا آپ کو، تو وہ آدمی جتنا بڑا ہوگا۔ اگر گورنر آپ سے کہہ دے کہ بھائی آج ایسے کرائسس کے حالات ہیں، آپ ہماری حکومت یا ہمارے اس پاور کی مدد کیجیے تو ہم آپ کو نحال کر دیں گے، تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کو اطمینان رہے گا کہ یہ بات کسی اور نے نہیں کہی ہے، یہ گورنر نے کہی ہے، یہ سی ایم نے کہی ہے، یہ پی ایم نے کہی ہے، یہ دنیا کے IMF سے کسی گورنر نے کہی ہے، اگر یہ باتیں اس طرح کی ہیں تو سن لیجیے، یہ بات لہم اجر کبیر، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، یہ خالق کائنات۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرنے والا ہے۔ جب اس نے کہہ دیا کہ ہم تم کو دیں گے اور بہت بڑا چڑھا کر کے دیں گے، بہت بڑا اجر دیں گے، تو دنیا کا کوئی مضبوط آدمی، دنیا کا کوئی فرما روا، دنیا کا کوئی دولت مند ہمیں یقین دلا دے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے، تو کیا اللہ کے یقین دلانے پر ہمیں یقین نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ ایمان لانے کا مطلب دیکھیے، یہ باتیں ایمان والوں سے کہی جا رہی ہیں، مسلمانوں سے کہی جا رہی ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، مطلب ایمان لانے کا حق تو نہیں ادا کرتے۔ جس اللہ سے تم ایمان لائے ہو اس نے تمہیں اپنی مدد کے لیے پکارا ہے۔ اسی لیے بات میں ایسے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے! کیا اللہ کو نعوذ باللہ ہم لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے؟ تو آخر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسا کہ عیسیٰ کے حواریوں سے عیسیٰ نے کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری اللہ، کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ الفاظ قرآن مجید کے، یہ کسی لٹریچر کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کونوا انصار اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کیا جواب دیا؟ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنے بڑے بول ہیں۔ بات دراصل یہ ہے، مفسرین نے اس کو بہت اچھی روشنی ڈالی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے زمانے میں بھی یہ دین مکمل نہ ہو اور یہ دین و شریعت غالب نہ ہو تو دنیا کو کیسے معلوم ہوگا کہ جب اسلام غالب ہوتا ہے تو معاشرہ ایسا ہوتا ہے، عدل ایسا ہوتا ہے، انصاف ایسا ہوتا ہے، عدالت ایسی ہوتی ہے، بازار ایسے ہوتے ہیں۔ جب دین غالب نہیں ہوگا تو دنیا کو نمونہ کیسے ملے گا؟ جی اس لیے یہ پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام خاص ہے کہ آپ کی دنیا سے جانے سے پہلے ہی ایک بڑے خطے پر اس دین کو اللہ نے غالب کر دیا۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ دین غالب ہو، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، کتاب بھیجی اور یہ مقصد کیا کہ یہ دین کو غالب کرنا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ معاف کیجیے، یہ آیت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہماری عقلوں کو تھوڑا صحیح انداز میں کام کرنے کا موقع دے۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کے سامنے بہت کم آ پاتی ہے،
آیت ذرا سے دوبارہ سے سن لیجیے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. کس لیے بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ رسول اس دین کو دوسرے تمام دینوں پر غالب کر دے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے جو اور مقاصد ہیں کہ بھئی اللہ کا رشتہ، بندوں کا رشتہ اللہ سے جوڑا جائے. یہ بندے جو اللہ کی بندگی سے ہٹ کر کے پستی میں چلے گئے ہیں، جو اپنے ہاتھوں بت بناتے ہیں، پوجتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، یا جنگل پہاڑ اور جانور کی پرستش کرنے لگے ہیں، یا انسانوں کو پوجنے لگے ہیں، اس پستی سے نکالا جائے. وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب بھی دیا کہ آپ جو جا رہے ہیں تو اس دین کو، جو میرا دین آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کو غالب کر کے لوگوں کو نمونہ دکھا کر کے آنا ہے کہ زندگی کی ایک ایک پل میں اللہ کا یہ دین کیسے انسانوں کو سنبھالتا ہے اور کیسے سنوارتا ہے، سجاتا ہے، اس کا نمونہ پیش کر کے آنا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ 23 سال کا مختصر عرصہ، 23 سال میں کوئی بڑا انقلاب نہیں آ سکتا. یہی تو بات ہے کہ غیر مسلموں نے، خاص کر کے انگریزوں وغیرہ نے جو کتابیں لکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں لکھتے ہیں کہ اور بہت ساری باتیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اختلاف کریں، لیکن یہ بات تو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ انسانی تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب اتنے مختصر ٹائم میں کوئی نہیں لاتا. 23 سال میں ایک ایسی قوم جو اجڑ تھی، گنوار تھی، ان پڑھ تھی، آپس میں جنگ و جدال میں مصروف تھی، فحاشی میں اپنی نظیر نہیں رکھتی تھی، بے حیائی میں تھی، یہاں تک کہ لوگ اتنے غلط تھے کہ اپنی سوتیلی ماؤں سے شادی کر لیتے تھے. اتنے گندے، اتنے مطلب پست لوگوں کو آخر کس چیز نے اٹھا کر کے دنیا کا امام بنایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی تربیت نے کیا. تو یہ بات اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ دیکھو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور دیکھو تمہیں آخر کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے. اللہ پر ایمان کا مطلب کہ اللہ کی آواز کو سنو، اللہ کے مطالبے کو سنو. اللہ جو تمہیں اپنی مدد کے لیے گویا آواز دے رہا ہے تو لپک پڑو اللہ کی مدد کے لیے. اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا، اور وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کہتے ہیں نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو اگر پس منظر نہ ہو اور کوئی آدمی کہتے میں اللہ کا مددگار ہوں تو کتنی بڑی گستاخی. لیکن اس کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا یہ دین غالب ہو. میرے نبی کو نصر العین ملا ہے، اور جب اس دین کو غالب کرنے کے لیے میرے نبی آواز میں اہل ایمان کو، تو اہل ایمان اپنی جمع پوجی بھی، اپنا وقت بھی، اپنے ہاتھوں پاؤں کی صلاحیتیں بھی، اپنے علم اور اپنے قوتیں، اور یہاں تک کہ اپنی جان بھی سب لگا کر کے اس دین کو غالب کریں اور اس میں کوشش میں لگیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. تو اگر تم یہ کام کرو گے تو گویا تم میری مدد کر رہے ہیں. نبی کو بھیجنا، کتاب کو بھیجنا، اس دین کو غالب کرنے کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا، یہ اللہ کی طرف سے یہ کام ہے. اب اگر بندوں میں سے کوئی اس اللہ کے کام میں مدد کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا مددگار کرے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک اعزاز ہے، ایک مرتبہ ہے. ورنہ کون بندہ ایسا ہے جو اللہ کی مدد کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ ان کی عطا ہے، یہ ان کا انتخاب ہے. وہ اپنے بندے کو اپنا مددگار کہتے ہیں، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، حالانکہ رسول تمہارے درمیان موجود ہیں اور تمہیں پکار رہے ہیں لتؤمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پہ ایمان لے آؤ. یہ جملہ کتاب ہمیں خیز ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہارے درمیان موجود ہیں اور وہ تمہیں پکار رہے ہیں کہ اپنے رب پہ ایمان لے آؤ. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب کی جائے گی تو کتنی وزنی ہو جائے گی، اور اس کا وزن اور بڑھ جاتا ہے اس وقت جب یہ بات مسلمانوں سے کہی جاتی ہے. اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پہ سچا اور پکا ایمان نہیں لاتے، جبکہ نبی تمہیں اپنے رب پر ایک پختہ اور مخلصانہ ایمان کے لیے بلا رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے گویا ایک ہی فرمایا، اور وہ فرمایا وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُم إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نبی تم سے ایک مضبوط میثاق لے چکے ہیں. جب لوگ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے تو وہاں بیعت جو ہوتی تھی کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں،
اور آپ کی جانب سے جو ادنا سا وہ حکم ملے گا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اتنا مقام ہے رسول کا اور رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب کے سچے طور پر ایمان لا کر کے اپنے رب کی وفاداری کا ثبوت پیش کرو، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں خاموش رہتے ہو؟ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رسول تو تم سے ایک عہد لے چکے ہیں۔ جب تم رسول کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے کر کے تم نے عہد جو کیا ہے، اس عہد اور پیمان پر آج اگر تم رسول کی آواز سے لبیک نہیں کہہ رہے ہو تو کل اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تم آپ کے لیے یہ وہ احساس ہے جو ہم لوگوں کو زیادہ رہتا نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کوئی بیعت نہیں دی ہے اس وقت، لیکن جانتے ہیں ایمان لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر کے گویا ہم اعلان کر چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اس میں رتی برابر غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو ہمیں خرچ کرنا ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں فحاشی کے قریب نہ جاؤ بے حیائی کے تو ہمیں بے حیائی کے قریب نہیں جانا ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے کمزور اور غریب مندوں کی مدد کرو تو ہمیں مدد کرنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کرو تو ہمیں کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ یہ بات یہ دراصل ایمان کا وہ پہلو ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ تم سے رسول ایک بہت مضبوط عہد لے چکے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط جو عہد لے چکے ہیں ان زمانے کے لوگوں سے لے چکے ہیں، یہی بات۔ لیکن آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، تمام مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، تمام لوگوں نے بیعت کیا۔ اب ظاہر ہے حضرت عمر پورے عالم اسلام میں نہیں جا سکتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سارے لوگوں کو متعین کیا کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی بیعت کر رہا ہے تو گویا میرے ہاتھ میں بیعت کر رہا ہے۔ چنانچہ لوگ حضرت عمر کے لیے بیعت لیتے رہے، جو والی ہوتے تھے ریاستوں کے، اور یہ سلسلہ بہت زمانے تک چلتا رہا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں بادشاہت رات آ گئی، ہم بادشاہت کی طرف چلے گئے، ہم بادشاہ ہونے لگے، ہمیں خلیفہ ہونے میں ٹیسٹ نہیں مل رہا تھا، ہم نے ایران کو دیکھنا شروع کر دیا تھا، ہم نے روم کے بادشاہوں کو دیکھنا شروع کر دیا، تو ہم نے خلافت کو ختم کر دیا۔ آپ کو میں کر دوں خلافت اور بادشاہت میں کتنا فرق تھا۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ ایران کے سپہ سالار رستم کے دربار میں گئے، حضرت عمر نے فوج کو بھیجی تھی، ایران کی چڑھائی کرنے کے لیے بالکل تیار تھی وہ۔ حضرت ربیع ابن عامر گئے رستم کے دربار میں، ظاہر رستم تو گویا کہ دنیا کی بہت بڑی طاقت تھا وہ۔ جب اس کے یہاں پہنچے تو ان کے پاس جو تلوار رکھنے کا جو کھول ہوتی ہے وہ نہیں، بالکل ہٹی ایک چیتڑے سے تلوار ایسے لپیٹے ہوئے تھے، وہ لوگ سوچنے لگے یہ آئے ہیں رستم سے مقابلہ کرنے، تلوار رکھنے کے لیے نیام تک میسر نہیں ہے، تو سمجھ گئے کہ یہ میری اس کیفیت کے ہنس رہے ہیں۔ تو جو بھالا لیے ہوئے تھے اس کا انی اوپر تھی، اس کو نیچے کر دیا، ایسے 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 چلے گئے، پورا قالین یہاں سے وہاں تک جو تھا بڑھتا چلا گیا۔ لوگوں نے کہا بڑا غیر مہذب آدمی ہے، بتاؤ ایسا بیوقوف آدمی یہ حرکتیں کیا اس نے۔ جا کر کے جہاں رستم بیٹھا تھا وہی بیٹھنے لگے۔ یہ خلیفہ اور بادشاہ میں یہ فرق ہوتا ہے۔ فرق رستم کے لوگ دوڑے اور ان کو اٹھا کر زمین پہ یہاں نیچے بٹھا دیا، ہنس پڑے۔ کہاں اب نے سمجھ پایا کہ اللہ نے تمہیں مٹانے کا فیصلہ کیوں کیا، اب نے سمجھ گیا کہ اللہ نے تمہیں مٹانے کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ خدا کی قسم ہم پہنچتے ہیں تو ہمارا خلیفہ جس کے حکم کو پوری دنیا میں کوئی کاٹنے والا نہیں ہے، وہ لپٹ کر کے ہمارا استقبال کرتے ہیں، ہمیں سینے سے لگا لیتے ہیں اور اپنے بغل میں بٹھا زمین پہ بیٹھ گئے، بیٹھے رہے۔ لیکن کیسے بیٹھے؟ اپنا خنجر نکالا، ایسے قالین تھوڑا سا کاٹ کر کے ایسے ادھر پھینک دیا اٹھا کر کے، زمین پہ ایک دم بیٹھے رہے۔ باتیں ہونے لگی، تم نے کہا کہ یہ کیا تماشا ہے، تم لوگ پوری دنیا میں سنسناتے پھر رہے ہو، جہاں چاہتے ہو حملہ کر دیتے ہو، اگر تمہیں غلے کی کمی ہے، کچھ اگر کمیاں ہیں، کچھ تنگی ہے تو ہم بھجوا دیا کریں گے، جاؤ تو پوری دنیا کو تنگ کر رکھا ہے، کس لیے نکلے ہوئے ہو؟ تو جو جواب دیا ہے سن لیجیے، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، یہ جو بول رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ربیع ابن عامر نہیں بول رہے ہیں، میں پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بول رہی ہے۔ ربیع ابن عامر کے جملے ایک نہیں
50 गैर मुस्लिमों, 50 अंग्रेजों ने, इटालियन वगैरह ने सब अल्लाह के नबी के सहाबी का जुमला नकल किया है। उन्होंने कहा हम किस लिए निकले हैं, वो बताया, कहा हम अल्लाह के बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में ले जाने के लिए निकले। जुमला सुनने, हम अल्लाह के बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में ले जाने के लिए निकले हैं, और हम अल्लाह के बंदों को दुनिया की तंगियों से निकालकर आखिरत की वुसअतों में ले जाना चाहते हैं, इसके लिए निकले। तो बहुत नाराज हुए, कहने लगे, थोड़ी देर खामोशी थी पूरे दरबार में, आप सोचिए। उसके बाद कहने लगे क्या है जवाब तुम्हारा, तो कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरे ने कहा एक टोकरा मिट्टी इसको दे दो, यही हमारी तरफ से जवाब है। तो एक टोकरी में मिट्टी भर करके उनको उनके सर पे रख दिया। मोमिन की फिरासत, ये किसी और की फिरासत नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की फिरासत है। रबी इब्न आमिर ने कहा, हंस पड़े और बहुत खुश हो गए और कहने लगे अल्लाह का शुक्र है कि तुम लोगों ने अपनी मिट्टी खुद ही हमारे हवाले कर दी। और खुदा की कसम, कल सूरज इतने ऊपर नहीं आ पाएगा, इशारा किया आसमान की तरफ कि हम तुम्हारे महल की ईंट बजाएं, और उतने ऊपर सूरज नहीं आ पाया था कि रुस्तम का महल जमीन पर नहीं रहे। ये बात रहमतुल्लाह अलैह ने बात कही है कि देखो तुमसे नबी ने एक मिसाक ले लिया है, और वो मिसाक, जब मिसाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से ले लें, और हम ईमान ला करके हमने भी वो मिसाक किया है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप जो उम्मती हैं, आपको ये दीन दुनिया में गालिब करने के लिए भेजा गया था, अब एक हाथ आप नहीं है तो आपकी उम्मत को करना है। ये दीन, माफ कीजिए, ये दीन दुनिया में मुक्तदी बनने के लिए नहीं आया है दूसरे दीनों के। ये हिंदू मजहब, ईसाइयत, यहूदियत, बौद्ध मजहब को मुक्तदी बनने के लिए नहीं आया है, ये इमामत के लिए दीन आया है। ये दीन अपने मानने वालों को दुनिया का इमाम बनाना चाहता है। ये इस दीन के मानने वालों के लिए इंतहाई शर्म की बात है कि वो पूरी दुनिया के मुक्तदी बने रहे। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत साफ बात है हमारे लिए कि अल्लाह ने फरमाया अगर तुम मोमिन हो तो उस निशान का, उस अहदो पैमान का जो ईमान ला करके तुमने अल्लाह और उसके रसूल से किया है, उसको हमेशा मुस्तहज़र रखो, हमेशा ज़हन में हाजिर रखो उसको। और फरमाया हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर इन्नल्लाहा बिकुम लरऊफ़ुर रहीम। ये आयत इतनी इनकलाबी आयत है कि एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपने हर मिलने जुलने वालों को आयत सुनाए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही, वो अल्लाह ही है जिसने अपने बंदे पे नाजिल किया है। युनज़्ज़िलु अला अब्दिही, जो अपने बंदे पे नाजिल करता है। क्या नाजिल करता है? आयातिन बय्यिनात, खुली खुली निशानियां नाजिल करता है। वो अल्लाह है जिसने अपने बंदे पे खुली खुली निशानियां नाजिल की। ये खुली खुली निशानियां क्या हैं? ये कुरान मजीद की आयत भी हैं, ये कुरान मजीद के अंदर जो खबरें हैं ये सब हैं। अब कैसी कैसी निशानियां हैं आपको मैं एक सिर्फ इशारा कर दूं कि ईरान के बादशाह को अल्लाह के नबी ने खत लिखा, किस तरह, और फरमाया उसमें खत में लिखा कि देखो अल्लाह के बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ईरान के बादशाह खुसरो परवेज उसका नाम था, कहा कि उसके नाम हिदायत ले आओ, ईमान ले आओ, अल्लाह ताला दुनिया में भी अता करेगा, आखिरत में भी नवाजेगा, और अगर तुम ईमान न लाए तो जो तुम्हारे वजह से दूसरे लोग ईमान नहीं लाएंगे उन सब का वबाल तुम्हारे सर पे होगा। इतनी बड़ी सुपर पावर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे से इलाके के निगरान या हाकिम, बहुत गुस्सा आया उसको, उसने ऐसे पूरा जो आपका नाम मुबारक था उसको फाड़ दिया और गुस्से में बोला एक गुलाम की ये औकात। फिर अपने जो सिपह सालार को उसको हुक्म दिया, कहा कि उसको पकड़ करके हमारे दरबार में हाजिर किया जाए। वहाँ पे दो लोग, जो अरब के इलाके में गवर्नर था, यमन में रहता था, किसरा का गवर्नर, वो उसके पास आए वो लोग, उन्होंने फरमान लिखा और उसने भेजा और कहा कि जाकर के उनको पकड़ लो। वो दोनों लोग आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और कहा कि आपको किसरा के बादशाह ने, किसरा ने जो है आपको तलब किया है, आप चले चलिए वरना हम दूसरी तरह से पेश आ सकते हैं। साहबा को गुस्सा आया, लेकिन आपने इशारा कर दिया कि रहने दो, ठीक है इसका जवाब दिया जाएगा। आपने फरमाया ऐसा चलो तुम अभी ठीक है रहो, ठहरो, जहाँ तुम्हें ठहरने का इंतजाम है हम कल बताएंगे, और रात भी नहीं।
جو کسرا بادشاہ تھا ایران کا، اس کے بھائی نے اس کو قتل کر دیا. دوسری جگہ سے پہنچا راتی میں وہ، اور اس نے اس کو قتل کر کے پورے تخت پہ قبضہ کر لیا. وہ لوگ صبح آئے، بلایا، کہا بھائی آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے کہا تھا کل جواب دیں گے. آپ نے فرمایا تم جاؤ پہلے اپنے بادشاہ سے خبر لو، اس کو اس کے بھائی نے قتل کر دیا ہے، اس کی حکومت ختم ہو چکی. اور جب آپ کو خبر ملی تھی کہ اس نے آپ کا خط پارا کر دیا، آپ نے فرمایا ان قریب اس طرح کی حکومت پارا ہو جائے. چنانچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جملے نکلے تھے. یہ زیادہ وقت نہیں لگا، پوری دنیا نے دیکھا کہ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر کے خلافت کا زمانہ تھا، سعد ابن وقاص کی قیادت میں فوج پہنچ گئی. آپ کو حیرت ہوگی، یہ بہت بڑا دریا ہے، دریائے دجلہ، اس میں باڑھ آئی ہوئی تھی. اس طرف ایران کا پائے تخت یعنی ایران کا کیپٹل مدین تھا، ادھر مسلمانوں کی فوج تھی، باڑھ آئی ہوئی تھی. وہ لوگ ہنس رہے تھے کہ قدرت بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے. انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ ایمان والے تو وہ ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا دشت تو دشت ہیں، دریا میں توڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. باقاعدہ جب ایک 3 دن ہو گیا انتظار کرتے کرتے کہ باڑھ اتر جائے، تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، یہ جو کمانڈر تھے مسلمانوں کے اس وقت، ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا انعام دیا تھا. ایک بار انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی بہت خوشی ہوئی تھے، تو کہا کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ میں اللہ سے دعا کر دوں گا تمہارے لیے. تو دعا نے کیا مانگی ہے حضرت سعد نے؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ میں اللہ سے جو بھی مانگوں وہ مل جائے. کچھ اور نہیں مانگا، مستجاب الدعوات، دعا کی قبولیت مانگنا، یہ صرف مانگا. حضرت سعد نے کہا کہ ہم زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے ہیں دریا پہ اترنے کا، ہم اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، ہمیں ابھی پوری دنیا میں پھیل کر کے کام کرنا ہے. یہ دریا نہیں اترے گا، باڑھ نہیں اترے گی تو ہم انتظار کرتے رہیں گے. تو جو صحابہ تھے وہ حیرت میں پڑ گئے. انہوں نے کہا میرے لشکر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں دریا کو، اس کی کڑکیں دیکھ رہے ہیں، اس کے لہریں دیکھ رہے ہیں کس طرح اٹھ رہی ہیں. آپ نے فرمایا جو بھی ہو ڈال دو اسی میں گولی. ادھر پوری فوج ایک کانٹے سے لے ان کی کھڑی تھی، ادھر 30,000 گھوڑے بیک وقت دریا میں ڈالے گئے تو دریا کا پانی گزوں پر چلا گیا. تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ لڑائی نہیں. اتنی بڑی طاقت تھی ایران کی، لڑنے کی ہمت نہیں ہوئی. تاریخ اس بات سے گواہ ہے کہ وہ لوگ جو جملہ کہتے ہوئے بھاگے، اپنا شہر چھوڑ کے بھاگ گئے، وہ جملہ موجود ہے تاریخ کے اندر، دیو آمدن دیو آمدن، دیو آ رہے ہیں، دیو آ رہے ہیں. ارے انسان ہے، یہ بات ہے جو اللہ رب العالمین نے دی ہے اپنے ایمان والے بندوں کو. ایران فتح کرنے کے بعد حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ جب ایران کا جو حصہ سمندر سے ملتا ہے وہاں جب پہنچ گئے، یعنی بالکل ابودر انسانی آبادی نہیں سمندر، تو اپنا بھالا ایسے سمندر کے ریت میں گاڑ کے کہا کہ اے اللہ، اگر اس سمندر کے اس ریت کے آگے بھی انسانی آبادی ہوتی تو تیرے رسول کے خاطر اس کو بھی کثر کر دیں. میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات تو کہی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے بندے پہ کھلی نشانیاں نازل کی ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. سب کیوں نشانیاں نازل کی ہیں؟ اس کو بہت ہی نفیس انداز میں، اور اللہ سے زیادہ نفیس بات کون کہہ سکتا ہے، فرمایا لِيُخْرِجُكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ نے اپنے نبی کو نشانیوں کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی میں لے آئے. یہ تو میں ترجمہ کر رہا ہوں، تاریکی نہیں بول رہا ہوں، میں تاریکیوں بول رہا ہوں، پلورل بول رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پلورل بولا اللہ تعالیٰ نے. یہ نہیں کہا ظلمت سے نکال کر کے نور میں لے آئیں، نہیں، ظلمت نہیں کہا، ظلمات کہا، پلورل کہا، تاریکیوں سے نکال کر. تو اس کا اشارہ یہ ہے کہ ظلمت کے کئی رنگ ہوتے ہیں، کہیں وہ عیسائیت کے رنگ میں آئے گی، کہیں یہودیت کے رنگ میں آئے گی، کہیں ہندو مذہب کے رنگ میں آئے گی، کہیں بودھ مذہب کے رنگ میں آئے گی، کہیں نیشنلزم کے رنگ میں آئے گی، کہیں سرمایہ داری اور کیپٹلزم کے رنگ میں آئے گی. یہ اس کے رنگ ہیں، لیکن اللہ کے نور کا رنگ ایک ہی ہے. اسی لیے قرآن مجید نے نور کو ہر جگہ سنگولر استعمال کیا، واحد استعمال کیا، اور تاریکی کو ہر جگہ پلورل استعمال کیا. دنیا میں ہر زمانے میں تاریکی الگ الگ شکل میں آئے گی. تو یہاں فرمایا لِيُخْرِجُكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے بندے کو، رسول کو اپنے نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آیا جائے. یہاں فرمایا کہ
ان اللہ بکم لرؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت زیادہ رافت و رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے، بہت زیادہ شفیق ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کو بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے، یہ خود اللہ تعالیٰ کی شفقت و محبت کے اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کی شفقت و محبت کی دلیل ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ نے انہیں کے درمیان سے ایک رسول اٹھایا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں سے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ نبی کو بھیجا ہے، تاکہ نبی ان کو اندھیرے سے تاریکی سے اٹھا کر کے ان کو نکال کر کے روشنی میں لے آئیں۔ اور فرمایا آخری جملہ اس کا، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، خرچ کرنے سے آدمی گھبراتا کیوں ہے؟ مطلب کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے سے خود سوال کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گھبراتے کیوں ہیں؟ یہی تو سوچتے ہیں کہ کم ہو جائے گا، یہی تو سوچتے ہیں بال بچوں کا کیا ہوگا، یہی تو سوچتے ہیں کہ کل کا جو ہمارا جو بیلنس ہے وہ کمزور ہو جائے گا، کل کو میں کرائسس میں پڑ جاؤں گا، بحران میں پڑ جاؤں گا، یہی تو سوچتے ہو تم۔ تو فرمایا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی وراثت اللہ کی، آسمان و زمین کی میراث اللہ کی ہے۔ یہ خزانے، ایک جگہ فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ تو جس اللہ سے تم ایمان لائے ہو، اگر وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، تو تمہیں یہ خدشہ پالنے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ ارے زمین اور آسمان کے خزانے تو اس کے ہیں، اس کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد کیا تمہیں یہ سوچنا ہے کہ میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ آپ تمہیں کیا سنوں، ایمان کا تقاضے اور ایمان کا انداز اور اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس کچھ الگ انداز سے انسان کو احساس دلاتی ہے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میں بھی ایک پڑھ رہا تھا، ایک مضمون، برنارڈ شاہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، برنارڈ شاہ بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے کے اندر، پوری دنیا میں اس کا جلوہ تھا۔ اس نے کتاب لکھی پریچنگ آف اسلام۔ ایک بار برطانیہ، جب برطانیہ کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا کہا جاتا تھا، وہ اپنا جشن منا رہے تھے، تو جارج پنجم یا کون تھا وہ اور اس کی ملکہ اور اس سب لوگوں نے اس جشن کا مہمان خصوصی بنایا جارج برنارڈ شاہ کو۔ اب اتنا قابل آدمی تھا اور دیر مان میں تھا، اب وہ آیا بیٹھا، جب ناچ گانا تماشے سب ختم ہوئے تو ان لوگوں نے کہا آپ کچھ کہہ دیجیے، تو اس نے عجیب و غریب باتیں کہی، یعنی گویا ان کے پورے جشن میں کرکری پیدا کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے جشن میں فزیکلی تو یہاں پریزنٹ تھا، لیکن فکر کے اعتبار سے آئیڈیالوجیکلی میں یہاں بالکل غائب تھا۔ میں یہاں جسمانی طور پہ موجود تھا، لیکن فکر و تخیل کے اعتبار سے میں یہاں سے بالکل غائب تھا۔ آپ کے جشن کو دیکھ کر مجھے 1200 سال پہلے اسلام کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم عمر کا وہ جشن یاد آ رہا تھا جب انہوں نے ایران فتح کیا۔ آپ دیکھیے، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے لوگ تو کہے جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، اپنی قوم کو جگاتے ہیں۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو نوجوان عزیز بیٹھے ہیں، جو سنجیدہ عمر کے لوگ بیٹھے، میں کہوں گا آپ ایسی ہی بالکل زندگی گزارنے کا مزاج مت بنائیے، غور و فکر کرنے کا مزاج بنائیے۔ وہ اسلام والا نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا مجھے 1200 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم عمر کا جشن یاد آ رہا ہے، جب ایران فتح کیا تھا انہوں نے، اور ایران سے بہت سارے مال غنیمت جب مدینے کی طرف آ رہا تھا، جیسے وہ صاف اونٹوں پہ لد کر کے، کہیں قالین آ رہا ہے، کہیں فرنیچر آ رہا ہے، کہیں تاج آ رہا ہے، کہیں ملبوسات آ رہے ہیں، ان کے رانیوں کے، راجاؤں کے، حکمرانوں کے، سب آ رہا تھا۔ مدینے میں اتنی جگہ نہیں تھی تو مدینے کے باہر سب ڈھیر ہو رہا تھا۔ کئی دن آیا، پورا مدینہ ہٹ گیا، تو صحابہ نے کہا امیر المومنین کم سے کم آپ نکل نہیں رہے ہیں، ذرا دیکھ تو لے نکل کر کے، آپ کے زمانے میں اتنی بڑی فتح ہوئی، اتنا بڑا مال غنیمت ملا کہ سارا مال غنیمت مدینے کے گھروں میں بھر دیا جائے تو مدینے کے گھروں میں رہنے کے لیے جگہ نہیں رہ جائے گی، تو آپ نکل کے دیکھیں دو۔
تیار نہیں ہوئے شروع میں، لیکن جس دن ایک دن نکل پڑے، بہت کہنے کے بعد تیار ہو گئے، تو بنا شاہ نے اس کو لکھا ہے کہ جب وہ تیار ہوئے، میں نے یہ واقعہ آپ کو بتاؤں کہ پہلے بدنا شاہ کو پڑھا، اس کے بعد پھر میں نے حضرت عمر کی سیرت نکالی اور پھر اس میں پڑھا۔ جب نکلتے گئے حضرت عمر چلتے گئے تو ہر گلی میں سامان پڑا ہوا تھا، ہر گلی بالکل بھری ہوئی تھی، میدان ہٹے ہوئے تھے، ایک جگہ پہنچ کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تو صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین رونے کا کیا موقع ہے؟ ارے تو آج ذرا کر اسلام کی سطح کو جو ہے غلبے کا ہے، مسرت کا وقت ہے کہ آپ کے زمانے میں اسلام کو کچھ قوت ملی۔ حضرت عمر نے بات کہی ہے، میں انتہائی ادب کے ساتھ کہوں گا اور مجھے بھی کسی جواب نہیں ہے اس بات کو۔ حضرت عمر نے کہا یہ مال غنیمت دیکھنے سے پہلے بھی لوگ اللہ کے راستے میں لڑیں گے اور اس کے بغیر دنیا سے چلے گئے، اس کو دیکھے بغیر۔ میرے بہت سے سارے ساتھی جو اللہ کے نبی میں ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور شہید ہو گئے، لڑے یا دنیا میں دعوت کو خدمت کرتے ہوئے چلے گئے، انہوں نے یہ مال نہیں دیکھا تھا، یہ مال غنیمت ان کو نہیں ملا۔ تو میں سوچتا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری ایمان اور ہماری قربانیوں کا بدلہ اس مال غنیمت کی شکل میں اسی دنیا میں دے دیا گیا ہو اور ہمارا آخرت کا پہلے خالی ہوا ہے۔ اتنے لوگ تھے، سب کچھ کرو پڑے، یہ بات سب کے سب بدلا شاہ نے کہا مجھے وہ جشن ہے، اگر دنیا میں کوئی جشن منانا چاہے تو عمر سے اس جشن کی کرے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے جشن منایا کرے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ زمین اور آسمان کی میراث اللہ کے پاس ہے، یہ سب کچھ رہ جائے گا اور کس کے پاس رہ جائے گا؟ کسی بادشاہ اور کسی رئیس کے پاس نہیں، سب اللہ کے پاس رہ جائے گا۔ میرا سماوات کے بدل اور یہاں کی بات وہ کوئی آخری بات ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ اس وقت حالات تھے کہ جیسے خندق کی لڑائی کا ماحول بنا ہوا تھا اور اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی اور پھر مکہ فتح ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ مکہ فتح ہو رہا تھا، اب فتح سے پہلے جو لوگ جان لڑا رہے تھے، جو لوگ مال لگا رہے تھے، فتح سے پہلے ابھی فتح کا امکان نہیں ہے، اللہ کے بھروسے پر کہ اللہ اجر دے گا، اللہ قبول کرے گا، لوگ اپنی جان و مال لگا رہے تھے۔ تو ان کا جو مرتبہ ہوگا جب فتح مل جائے گی اور اسلام غالب ہو جائے گا، اس کے بعد جو لوگ اپنے جان لگائیں گے اور اپنے مال لگائیں گے، کیا دونوں برابر کے لوگ ہوں گے؟ کیا دونوں کا درجہ برابر رہے گا؟ یہ سوال ذرا اپنے سے کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل برابر نہیں رہے۔ لا يستوي منكم، یہ قرآن کا الفاظ، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں جو لوگ فتح سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور قاتل یعنی قتال کریں گے، جان لڑائیں گے، تو جو لوگ فتح کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور جان بھی لڑائیں گے، وہ ان کے مرتبے کو نہیں پا سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے اپنا خرچ کیا تھا۔ جب دور دور تک اسلام کی اونٹ کسی کروٹ پہ ایسا نہیں نظر آ رہا تھا، اسلام کے غلبے کے کوئی امکانات نہیں تھے، تب جن لوگوں نے رسک لیا تھا ان کا مرتبہ بعد کے لوگ نہیں پا سکتے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے آپ صلی اللہ، آج تو ہمارے پاس بہت تھوڑا تھوڑا ہے، یہی خرچ کرتے ہیں، تو آپ نے جو بات کہی آپ نے فرمایا خدا کی قسم آج جو تم خرچ کر رہے ہو یہ خود ایک پیمانہ ہے، کل وہ کو ہاتھ کے برابر خرچ کر کے بھی تمہارے خود کو، بلکہ آپ نے فرمایا نصف ملک کو بھی نہیں پڑتا۔ کیونکہ جب ساری دنیا میں تاریخی تھی، جب ساری دنیا میں اندھیرا تھا، اس وقت کچھ لوگ رسول اللہ کے فضل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ہم اللہ ہم تیرے نبی کے مدد جا رہے ہیں، اپنی جان کو جان اور اپنے مال کو مال نہیں سمجھا، کھیل رہے اپنی جان پر۔ میں آپ سے ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، کفار نے آپ کو گھیر رکھا تھا چاروں طرف سے، پتھر اور خنجر سب آ رہے ہیں، ایسے بھی آپ نے اپنی تلوار سے نکالی خیمے کے پاس اور آپ نے فرمایا میں کس کو اپنی تلوار دوں جو اس کا حق ادا کر دے، اور جب تک اس کی جان رہے وہ میری حفاظت سے بھاگے نہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے تو دکھلے، ان کا نام ہے زیاد بن قرب، وہ کھڑے کلیجہ اللہ یہ تلوار مجھے دی گیا، تو آپ نے ابھی بھی ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ یہ دبلا پتلا ہے بیچارہ، خود ہی ہے تو یہ خود ہی پر اس کی ضرورت یہ کیا پتا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کس کو میں تلوار کروں؟ اللہ کے نبی میں دیکھ کر چکا ہوں اپنے آپ کو، آپ مجھے بھی دیکھیے۔
तीसरी बार आपने फिर कहा, फिर उन्होंने अपने आप को लफज पेश कर दिया। आपने फरमाया जाओ, मैंने तुझे तलवार दे दी, अब तुम्हें देखना है कि इसका हक अदा करते हो। उनका अल्लाह के रसूल इंशाअल्लाह मैं इसका हक रिवायत में है, पढ़ रहा था चंद दिन पहले वो पूरा वाक़या, तो आपसे बहस कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही वो बात है। अभी एक अंदर में पढ़ रहा था, उसने लिखा कि ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसा अलैहिस्सलाम को जो कुर्बानी नहीं दे सके जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले अपनी जान को बात कर, उन्होंने ज्यादा निकल लिया, लोग हमला कर दिया कुफार ने, और उसके बाद उनको 72 पसंद लग गए। तो जब ज्यादा खून निकल गया तो एकदम मुरझा करके गिर गए। तो साहबा ने देखा उनको गिरते हुए, लपक लोगों ने आकर उनको पकड़ा, ले जाने लगे जख्मियों के टाइम पे। अचानक उनको होश आ गया, उन्होंने कहा कहाँ ले जा रहे हो मुझको? सारे भाई तुम एकदम बहुत ज्यादा जख्मी हो गए, तुम्हारे जिसम में खून नहीं है और तुम्हें जख्मियों के टाइम पे ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे जख्मियों के टाइम पे ले जा, मैंने रसूलुल्लाह से वादा किया था कि जब इस्लाम से जान रहे कि आपके पहले का दरवाजा नहीं छोड़ूंगा, तो काफी तुम खड़ी भी नहीं हो सकते। कहा ऐसा करो कि मुझे इसे खपे से बात किया उस हालत में थी जबकि उसके आंखें तक जा रही थी कमजोरी से, सब लेकर के खड़े थे। क्या क्या करेगा आदमी उसको, सिवाय इसकी कि बस कि रसूल के खाते हो और खिदमत का उसके बाद उसको हमला कर दिया, ईरान में या इनाम से सब रिवायत ना कह लगे, उसके बाद शहीद हो गए। शहीद होने से जब से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने देखा कुछ कहना चाहते कुछ नहीं कहना, ऐसे मुराद तो मिल गई, लेकिन आपसे वादा लेना चाहता हूँ कि आप अपने आप कह दीजिएगा कि रियाज को मैंने तलवार दी थी तो उसने मेरी तलवार फसला कर दिया था। मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ, अल्लाह के आप रो पड़े। उसके बाद उनकी जान निकल गई। थोड़ी देर में आप मुस्कुरा पड़े तो लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल मुस्कुराना किस बात का है? आप तो फरमाया तुम्हें नहीं मालूम, रियाज की शिकत से रूह का इस्तकबाल करने के लिए अल्लाह ने जन्नत के आखिरी दरवाजे खुला दिए। तो अल्लाह ने फरमाया कि जमीन और आसमान की मीरास उसके पास है, तुम मेरे होके रहो, मेरे नबी के होके रहो। देखो तो किस तरह तुम्हारी जियाफत करते हैं, किस तरह से तुम्हारा बात करते हैं। यहाँ फरमाया कि जो लोग आज इस संगीन हालात में फतेह से पहले जो लोग माल और असबाब खर्च करेंगे वो उनके मर्तबे को वो लोग नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वो लोग भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, वो लोग भी अल्लाह के रास्ते में जान लगाएंगे। तो इसलिए फरमाया वो कुल हुस्ना, अल्लाह ने हर एक से अच्छा वादा कर रखा है। लेकिन बाद में जो लोग जिहाद इस्तेमाल करेंगे, खर्च करेंगे, अल्लाह ने उनसे भी अच्छा वादा किया है, लेकिन मर्तबा सुनने लोगों को मिलेगा। फरमाया अल्लाह वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह ताला जानते हैं लोगों को सुन करते हैं उसकी खबर। भाइयों मेरे दोस्तों, ये जो सूरह हदीद शुरू हुई है आज उसका एक रुकू मुकम्मल हो गया है। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम अगला रुकू समझने की कोशिश करेंगे। मैंने इस टुकड़ा मुंतखब इसलिए किया है, 4 रुकू है इसके अंदर, और पूरे दीन के जो तकाज़े हैं इतने आला दर्जे के सूरह के अंदर बयान हो गए हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक दे और इसे समझने की कोशिश करें। जाहिर है जैसा कमजोर और नाक़िस आदमी आपको क्या समझा पाएगा, बस ये है कि मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे साथ साथ आप भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल